السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ 2 دن ایپیسوڈ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ محرم تھا۔ 9 اور 10 محرم کو میں ایپیسوڈ نہیں دیتی ہوں، میرے پرانے ریڈرز کو پتہ ہے اور میں نے کچھ کو بتا دیا تھا لیکن سب نے سنا نہیں، اس لیے کامنٹس میں بار بار پوچھ رہے تھے، تو سوری میں بزی تھی۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہے ہماری ایپیسوڈ نمبر 103، جو کہ ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1۔ تو یہ میں دن میں دوں گی تاکہ دوسرا پارٹ میں رات کو دے سکوں۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ کبھی یوں بھی آپ میرے دل میں تم، قسط نمبر 103، تحریر عریشہ۔ عرفان، اچھا ہوا تم آ گئے۔ دیکھو یہ سب لوگ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ میرے منہ سے کیا سننا چاہتے ہیں۔ عرفان، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ وہ عجیب ہذیانی انداز میں اس کے پاس آتی اس کے کندھوں کو تھام چکی تھی، جبکہ وہ نفرت سے اسے خود سے دور دھکا مارتا پیچھے ہٹا چکا تھا۔ عرفان صاحب، آپ نے سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ اب تو آپ کو یقین آ ہی گیا ہوگا کہ یہ عورت کتنی گھٹیا اور ذلیل ہے۔ آپ کی بیوی زینب کی قاتلہ یہی ہے۔ اس رات ہسپتال میں اسی نے اس کا قتل کیا تھا اور دانیال نے یہ قتل اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش ہو گیا تھا، ہر چیز سے کٹ گیا تھا، لیکن آپ نے شاید جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ آپ تو بس اپنے بیٹے کی تنہائی کو اپنی زینب کی جدائی کا نام دے گئے۔ ہاں، دانیال ہمیشہ سے جانتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ آپ اس پر یقین نہیں کریں گے، اسی لیے وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ 6 سال کے بچے کی اس طرح کی بات ماننا ناممکن سی بات ہے، اور اس عورت نے دانیال کو اس حد تک ڈرا کے رکھا تھا کہ وہ چاہ کر بھی آپ کے سامنے حقیقت بیان نہ کر سکا۔ آپ نے فون پر میری کسی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ افراہیم فہیم اور اس کی بیوی کا قاتل میں ہوں، یہاں تک کہ موسیٰ خان اپنے سگے بھائی کو میں نے مارا ہے، لیکن آپ کی بیوی کی قاتل یہ عورت ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا، جبکہ زائنہ صرف اور صرف عرفان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بس اسے کسی بھی طرح اپنی بات پر یقین دلانا چاہتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ وہ کسی کی نہیں سنے گا، ہر بار کی طرح صرف اس کی سنے گا۔ اپنے منہ پر تھپڑ کھانے کے باوجود بھی وہ اس سے پیچھے نہ ہٹی تھی۔ دانیال، پولیس کو فون کرو تاکہ اس قاتلہ کو ابھی کے ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جائیں، اور جو کچھ تم نے کیا ہے نا زائنہ، اس کی سخت سے سخت سزا تمہیں ملے گی۔ نہیں عرفان، یہ سب جھوٹ ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، پلیز میری بات کا یقین کرو، تمہیں مجھ پر یقین ہونا چاہیے۔ عرفان، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ساری پلاننگ کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ وہ کر رہی ہے، وہ جو کچن میں کھڑی ہے، یہ سب کچھ زینب کی پلاننگ ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح کچن کے دروازے پر کھڑی نیشا کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جبکہ نیشا خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو عرفان بھی نیشا کو دیکھ کر کھٹک گیا تھا۔ دیکھو، یہ میرے پاس آ رہی ہے، یہ مجھے مار ڈالے گی، جس طرح میں نے اسے مار ڈالا یہ مجھے مار ڈالے گی، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے مجھ سے میرے عرفان کو چھیننے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ ہاں، میں تمہیں پھر سے مار ڈالوں گی، وہ پاگلوں کی طرح کہتی وہیں فروٹ کی ٹوکری سے چھری اٹھا کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ نیشا تو خود اس کی حرکت پر حیران رہ گئی تھی اور اس پر حملہ کرنے ہی والی تھی کہ عرفان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا، جبکہ دانیال نیشا کے آگے آ چکا تھا۔ دانیال، کھڑے کیا ہو؟ میں نے کہا پولیس کو فون کرو۔
یہ پاگل عورت اس گھر میں ایک سیکنڈ اور نہیں رہ سکتی۔ اس کی جگہ صرف اور صرف جیل کی 4 دیواریاں ہیں۔ عرفان اسے دیکھتے ہوئے چلا کر بولا تھا، جبکہ دانیال نیشا کو ایک طرف کرتا اپنے موبائل پر نمبر ملانے لگا تھا۔ مجھے یقین ہے تم بائک ریسر ہو۔ اتنی اچھی بائک کوئی عام انسان چلا ہی نہیں سکتا، وہ بھی ہیوی بائک تو ناممکن سی بات ہے۔ وہ اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، جبکہ وارق اس کی باتوں سے پر مسکرائے جا رہا تھا۔ ابھی تو بتایا تمہیں کہ کالج کے زمانے میں دوستوں کے ساتھ کبھی کبھار ریسنگ کر لیتا تھا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ سچ میں اتنا اچھا بائک ریسر ہوں میں۔ وہ آنکھ دبا کر کہنے لگا، اوہ ہیلو، مجھے پاکستان کے روڈز کا ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، ورنہ تم جیسوں کو میں 1 منٹ میں ہرا سکتا ہوں۔ وہ ہارنے کے بعد بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا، جبکہ وارق اس کی حالت پر کہکا لگاتا اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں کل صبح تمہارے ساتھ دوبارہ سے بائک ریس کرنا چاہتا ہوں، وہ چیلنج کر رہا تھا۔ جبکہ وارق کندھے اچکاتا سب کے ساتھ جا کر بیٹھنے لگا۔ اماں ہرا دیا آپ کے بیٹے کو ایک ہی بار میں، آیا بڑا ریس لگانے والا۔ وہ اماں کی گود میں لیٹتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ تاشفین کو مزید مرچی لگ گئی۔ اماں مجھے سڑکوں کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ ان جیسوں کو میں 1 منٹ میں ہرا سکتا ہوں۔ وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا، جبکہ تناوش خوش ہو گئی تھی، آخر اس کا بھائی جیت کر آیا تھا۔ ہیں بھائی، آپ سچی میں تاشفین سے جیت گئے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی، جبکہ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا پیار سے اس کی ناک کھینچ کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ کوئی نہیں، میں نہیں مانتی، تاشفین کو کوئی نہیں ہرا سکتا، مائرہ تاشفین کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں پوچھو مائرہ، یہ کوئی جیتا ویتا نہیں ہے، تمہارا بھائی ابھی تو میں پریپئر نہیں تھا ریس کے لیے، کل تم دیکھنا کہ کون جیتتا ہے۔ وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا، جبکہ وارق اسے وکٹری کا نشان دکھاتا وہاں سے جانے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس سے زیادہ اپنی بے عزتی بلکہ اپنی بائک ریسنگ کی توہین وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھنا مائری، کل کیسے تمہارے شوہر کو ہراتا ہوں۔ وہ مائرہ کو کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ جاؤ تناوش، جا کر تاشفین کو کپڑے دو، اور بیٹا تم بھی جاؤ فریش ہو جاؤ۔ وہ تناوش کو دیکھتے ہوئے وارق سے بولی، جس پر وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتا اٹھا، اور اس کے پیچھے ہی مائرہ بھی اوپر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ سکون سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر تناوش کو ہنسی آئی تھی، موڈ کچھ خراب لگ رہا تھا۔ بیچارہ ہار کر آیا تھا، خوش تو ہونے سے رہا۔ کیا ہوا، ہار کر آئے ہیں اسی لیے منہ لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مزید مزے لینے لگی تھی اس کی حالت کے، جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ دور سے سمجھ نہیں آتی مجھے، پاس آ کر بات کیا کرو یار۔ وہ اسے خود پر گراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے بے حد قریب کر چکا تھا۔ جی نہیں، میں ہارے ہوئے لوگوں سے پاس آ کر بات نہیں کرتی۔ وہ اس کی ناک کھینچتے کھلکھلا کر ہنستی اس کے قریب سے اٹھنے لگی تھی، لیکن تاشفین اسے اٹھنے دے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن ہارے ہوئے لوگ بڑے سکون سے بات بھی کر لیا کرتے ہیں، اور فون بند ہونے کا انتقام بھی لے لیا کرتے ہیں۔ وہ اسے دن والی بات یاد کروا گیا، اور اگلے ہی لمحے
کروٹ بدل کر اسے بیڈ پر گراتا خود اس کے اوپر آ چکا تھا۔ آپ نے اپنی باتیں دیکھی تھی، اس پہ فون بند کرنا بنتا تھا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ تھی۔ ہاں بالکل، تمہارا فون بند کرنا بنتا تھا، اور اب سزا کو برداشت کرنا بھی تمہارا بنتا ہے۔ جی نہیں، مجھے نیچے جانا ہے۔ میں صرف آپ کے کپڑے آپ کو دینے کے لیے آئی تھی۔ وہ اپنا آپ اس کی پناہوں سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ تاشفین، نیچے جانا ہے۔ اپنے لبوں پر اس کی گرفت سخت محسوس کر کے اس نے سانس لینے کے لیے اسے خود سے دور کیا تھا، جبکہ وہ اس کے گالوں کو چومتا اس کی گردن پر جھک گیا۔ آرام سے جائیں گے جان من، کیا جلدی ہے؟ اور ویسے بھی تمہارا شوہر آفس سے تھکا ہارا آیا ہے۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کی تھکاوٹ اتارو۔ وہ مزید اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے کندھے سے شرٹ سرکا چکا تھا۔ نہیں نہ تاشفین، مجھے آئس کریم کھانے جانا ہے۔ وارق بھائی ابھی لے کر جائیں گے، اور میں اپنی جان کو رات کو لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا اس پر پوری طرح سے قابض ہو گیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پناہوں میں بالکل بے بس ہو کر رہ گئی۔ اب آزادی ممکن نہ تھی، اسی لیے مزاحمت بھی بیکار تھی جو وہ چھوڑ چکی تھی۔ یہ والی شرٹ نکال دوں؟ اس نے ایک سفید شرٹ سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وارق، جو اپنے موبائل میں بزی تھا، صرف نہ میں سر ہلا گیا۔ تو پھر؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا گھر واپس آنے کے بعد تم نے مجھے کبھی اس طرح کے کپڑوں میں دیکھا ہے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ نہیں، ابھی آپ چھوٹو کو نیچے کہہ رہے تھے نا کہ آئس کریم کھانے جانا ہے، تو مجھے لگا کہ آپ قمیض شلوار پہن کر نہیں جائیں گے، اسی لیے پوچھا۔ وہ قمیض شلوار نکالتے ہوئے بولی اور بیڈ پر رکھ کر جانے لگی، جب اچانک وارق نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ موڈ کیوں آف ہے تمہارا؟ اس طرح سے کیوں منہ لٹکا کر گھوم رہی ہو؟ جب سے گھر آیا ہوں شکل پر 12 بجے ہوئے ہیں۔ وہ اسے اپنے قریب ہی بٹھا چکا تھا، جبکہ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا موڈ کیوں آف ہے؟ اس لڑائی کے بعد ان دونوں میں ٹھیک سے بات ہوئی ہی کہاں تھی؟ وارق، میں آپ کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہوں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وارق نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ اور میں بھی تمہارے ساتھ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مائرہ، تم میرا کل ہو، تم میری نسل کو اس دنیا میں لانے والی ہو، میری اولاد کو پیدا کرنے والی ہو، تم میرے لیے بہت اہم ہو، لیکن میں تمہارے لیے اپنے رشتے چھوڑ نہیں سکتا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں اپنی اماں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بابا سے۔ میرے لیے وہ لوگ بہت اہم ہیں۔ اب تو تاشفین بھی واپس آ گیا ہے، ہمارا گھر مکمل ہو چکا ہے۔ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر دو میری جان، یہ سب کچھ صرف ایک غلط فہمی ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ آپ کے لیے یہ سب کچھ بھی ہو وارق، لیکن ہر وقت اس شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے میں برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ سب کچھ غلط فہمی لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان اس دنیا کا سب سے نیک انسان ہے، جبکہ حقیقت
کچھ اور ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ بہت جلد حقیقت خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا مانگتی ہوں کہ مجھے اس شخص کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہنا۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں زندگی بھر آپ کی غلام بن کر رہوں گی، لیکن پلیز مجھے اس گھر سے دور لے جائیں۔ میں آپ کو منع نہیں کروں گی۔ آپ بے شک ہر روز ملیں ان سے، اپنی فیملی کو وقت دیں، اپنے گھر والوں کو وقت دیں، لیکن میرے لیے اس شخص کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ میرے لیے وہ قاتل ہے اور قاتل ہی رہے گا۔ یہ بات کبھی بدل نہیں سکتی اور نہ ہی حقیقت کبھی چھپ سکتی ہے۔ وقت لگے گا، لیکن ایک نہ ایک دن حقیقت آپ کے سامنے بھی آ جائے گی۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ مائرا، میں تمہاری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، سوائے اس کے کہ تم میرے لیے بہت اہم ہو، لیکن تم سے کہیں زیادہ مجھے وہ شخص عزیز ہے جس نے باپ بن کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اور زندگی کے اس دور میں میں اس کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتا جس نے اپنی جوانی مجھ پر برباد کر دی۔ اگر آج میں اس باپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو کل خود باپ بن کر اس کے درد کو کیا ہی سمجھ پاؤں گا۔ بے شک وہ میرا سگا باپ نہیں ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ابراہیم مصطفیٰ مجھے اتنی محبت نہیں دے سکتا تھا جتنی محبت مجھے ابراہیم مصطفیٰ نے دی ہے۔ وہ اس کے قریب سے اپنے کپڑے اٹھاتا واش روم میں چلا گیا، جبکہ مائرا مزید کمرے میں نہ رکی تھی۔ ہائے مائرا، میرا بچہ، تو وہی کپڑے پہن کر آ گئی۔ جا کے ٹھیک سے تیار ہونا۔ وہ چھوٹو کو کہہ کر گیا ہے کہ سب کو آئس کریم پر لے کر جا رہا ہے۔ اماں نے اسے یوں ہی اداسی سے واپس آتے دیکھ کر کہا، نہیں اماں، میں نہیں جا رہی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ مسکرا کر وہیں بیٹھ گئی تھی، جبکہ اماں پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پچھلے 3-4 دنوں سے وہ کچھ اداس سی لگ رہی تھی، نہ جانے کیا بات ہوئی تھی۔ میری جان، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے۔ نہیں اماں، میں نہیں جا رہی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ مسکرا کر وہیں بیٹھ گئی تھی، جبکہ اماں پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پچھلے 3-4 دنوں سے وہ کچھ اداس سی لگ رہی تھی، نہ جانے کیا وجہ ہوئی تھی۔ میری جان، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی تو نہ جانے کیوں مائرا کا دل بھر آیا۔ ان کے کندھے سے لگ کر وہ بے وجہ ہی آنسو بہانے لگی۔ اماں تو پریشان ہو گئی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ جب والد نیچے آتا نظر آیا، وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ان سے الگ ہو گئی تھی۔ چھوٹو، احمد، تم لوگوں کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے۔ اگر تم لوگ تیار ہو کر نیچے نہ پہنچے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا، اس نے بآواز بلند کہا تھا، جس پر وہ دونوں پتہ نہیں کون سے کونوں سے نکل آئے تھے۔ ہم تو تیار ہیں، بس آپ کی مسز تیار نہیں ہے، اور تاشی بھائی اور تناشو آپی بھی آئے ہیں، اس نے بڑی معصومیت سے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے گئے تھے، ان کو تو پہلے آنا چاہیے تھا۔ تاشفین کا آفس میں آج پہلا دن تھا۔
وہ بیچارہ تھکا ہوا ہے، تم لوگ ہی جاؤ۔ اور مائرا اٹھ، تو بھی جا، کل سے صدف کی شادی کی تیاریاں ہو جائیں گی۔ اس جمعے نکاح ہے، اگلے ہفتے کے دن مہندی اور اتوار کے دن شادی۔ اللہ کے کرم سے وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی، اور کل ہم سب نے شاپنگ پر جانا ہے۔ اماں نے زبردستی اسے اٹھانے لگی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اماں کے آنکھیں دکھانے پر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ اماں کو یہی لگ رہا تھا کہ دونوں میں کسی چھوٹی موٹی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا ہے، جسے ایک دوسرے سے الگ رہ کر نہیں بلکہ قریب رہ کر سلجھایا جا سکتا ہے۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی تو چھوٹو نے منہ بنا کر وارق کی طرف دیکھا۔ لڑکیوں کو الاؤ ہوتا ہے، اب وہ لڑکوں کی طرح ہینڈسم تھوڑی نہ ہوتی ہیں کہ جیسی بھی حالت میں ہوں اٹھ کر چل دیں۔ وارق نے چھوٹو کی طرف دیکھتے ہوئے صفائی پیش کی تھی جو کہ اسے پسند آئی تھی، لیکن مائرا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اماں کو آنکھ دباتا چھوٹو اور احمد کو باہر آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ عدالت میں ثابت ہو چکا تھا کہ زائنہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اسے ہر طرف زینب نظر آ رہی تھی۔ نشا تو اس دن کے بعد کبھی اس کے سامنے آئی ہی نہیں تھی۔ اپنے پاگل پن میں اس نے پولیس کے سامنے یہ بات قبول کر لی تھی کہ اس نے نہ صرف 4 قتلوں کی سازش کی ہے بلکہ ایک قتل اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، جس کے بنا پر عدالت اسے سخت سے سخت سزا دینا چاہتی تھی، لیکن اس کا ذہنی توازن پوری طرح سے کھو جانے کی وجہ سے قانون چاہ کر بھی اسے کوئی سخت سزا نہیں دے پا رہا تھا۔ آخر 15 دن کے بعد اس کے کیس کا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسے پاگل خانے میں پہنچا دیا جائے، کیونکہ جس طرح کی حرکتیں وہ کر رہی تھی پاگل خانے والے ہی اسے ٹھیک کر سکتے تھے، اور اگر وہ کبھی ٹھیک ہوتی ہے تو قانون کے مطابق اس کے علاج کے بعد اس کی سزا عمر قید جیل تھی۔ قانون اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، جبکہ عرفان تو اسے سخت سے سخت سزا دلوانا چاہتا تھا، لیکن اس کی ذہنی حالت کی وجہ سے عرفان چاہ کر بھی اسے وہ سزا نہ دلوا پایا جو وہ دلوانا چاہتا تھا۔ اس وقت عرفان کی حالت بہت خراب تھی۔ ایک ایسی عورت جس پر اس نے یقین کیا تھا، جس کے ساتھ اس نے زندگی کی نئی شروعات کی تھی، جس کی سنگت میں اس نے اپنی زینب کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، جب زینب کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اس کے اندر کوئی فیلنگز نہیں تھی، لیکن زینب جیسی پاکیزہ اور پیاری لڑکی نے خود بخود اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی، اور وہ اسے دیوانوں کی طرح چاہنے لگا تھا۔ لیکن صرف ایک غلطی، محض ایک جوانی میں اٹھایا غلط قدم آج نہ صرف اس کی زینب کو اس سے دور کر چکا تھا بلکہ ساری زندگی کا پچھتاوا دے گیا تھا۔ آپ واپس پاکستان چلے جائیں گے؟ یہیں پر رہیے، کم از کم یہاں پر آپ کا اچھا علاج تو ہو رہا ہے، یہاں کے ڈاکٹرز آپ کی بیماری کو سمجھتے ہیں۔ عرفان آج صبح ہسپتال اس سے ملنے کے لیے آیا تھا،
اسے پتہ چلا کہ وہ اس ہفتے کی فلائٹ سے پاکستان جانے کا سوچ رہا ہے۔ نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ میری بیماری پھیلتی جا رہی ہے۔ کینسر کا زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ سانس لے رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور ابھی ایک اور کام رہ گیا ہے پاکستان میں جسے سر انجام دینا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ عرفان نے ایک نظر ڈینی کو دیکھا جو تقریباً ایک ہفتے سے ضد کر رہا تھا کہ اسے پاکستان جانا ہے۔ پاکستان تو وہ بھی جانا چاہتا تھا، لیکن ابراہیم سے نظریں کیسے ملائے گا؟ کیسے اس سے کہے گا کہ تم صحیح تھے اور میں غلط؟ وہ جانتا تھا اس مشکل وقت میں وہ اس کا واحد رشتہ ہے، واحد سہارا ہے، اور اس نے ہی ابراہیم کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ کاش وہ اس کا ساتھ دے پاتا، کاش اس وقت وہ اس کے ساتھ مل کر زینب کے قاتل کو اس کی انجام تک پہنچا پاتا، لیکن کچھ پچھتاوے زندگی بھر ختم نہیں ہوتے، اور یہ بھی ایک پچھتاوا تھا جسے کبھی ختم نہیں ہونا تھا۔ کیا تمہاری نیشا پاکستان چلنے کے لیے تیار ہوگی؟ انہوں نے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ڈینی نے پورے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ تو جیسے پوری پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ نیشا کے ابو پاکستان سے ہیں اور پاکستان میں ان کا اچھا خاصا گھر بار ہے، اور صرف نکاح پر بات ٹالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ ویسے بھی شادی کے بعد تو اسے مفت کا ٹیوشن ٹیچر مل جائے گا شوہر کے روپ میں۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تو عرفان اور بدرخان کا کہکہ بلند ہوا۔ ان کا بیٹا بہت تیز تھا، اس میں کوئی شک نہ تھا۔ وہ ہر چیز کو پہلے سے حل کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر دیر نہیں کرتے۔ کیا خیال ہے بدرخان؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ محض سر ہاں میں ہلا گیا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1۔ سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ رات کو آئے گا، تب تک آپ جلدی سے اس والی ایپیسوڈ کو لائک کریں، تب تک میں نیکسٹ لکھیں گا۔ چلو جلدی سے لائک کرو اس ایپیسوڈ کو، کمنٹ کرو، شیئر کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی، لیکن کمنٹ کرو، لائک لازمی کرو۔ شام تک لائک پورے ہو جانے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ایپیسوڈ 10 بجے کے بعد آئے گی، میں بھی 11 بجے کے بھی بعد آئے تو میں وعدہ نہیں کرتی، لیکن 12 بجے تک 100% آ جائے گی۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔